السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں ہمارا سرور صدیقی، شاعرہ، افسانہ نگار، کالمسٹ، ناولسٹ اینڈ سوشل اینالسٹ اور آپ کی دوستو ایران پر اسرائیل کا حملہ۔ میں بہت وثوق سے کہتی تھی کہ لکھیں کہ اسرائیل کسی صورت جو ہے وہ ایران پر حملہ نہیں کرے گا، اور اس کی وجہ میں یہ بتاتی تھی کہ اسرائیلی بے پناہ جو ہے وہ بستے ہیں ایران میں۔ ایران میرا پسندیدہ ملک ہے، ایک بڑا اس کا اس کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، آپ اس کا اسٹرکچر اٹھا کے دیکھیں، آپ اس کا کلچر اٹھا کے دیکھیں، اور اتنا پرسکون وہاں کے لوگ ہیں، زندگی گزارتے ہیں۔ وہاں کی میں نے شہری زندگی بھی دیکھی، وہاں کی میں نے دیہات کی زندگی بھی دیکھی، وہاں مکان کس طرح بنے ہوئے ہیں۔ وہاں میں نے جتنا کچھ میں نے وہاں دیکھا، تو مجھے ایران سے خاص رغبت اور محبت ہے۔ ایران کی جو حکومت ہے وہ اہل تشیع ہے، آیت اللہ خامنائی صاحب، یہ تمام جو حکومت ہے وہ اسلامک حکومت، وہاں کی اسلامی جمہوریہ ایران کہلاتا ہے وہ، اور وہاں کی جو عوام ہے وہ لبرل ہے، وہ اسلامک کلچر کو جو ہے وہ اخلاقیات کے زمرے میں تو فالو کرتی ہے، لیکن نماز وغیرہ کی پابندی نہیں کی جاتی۔ وہاں کی مہمان نوازی شاندار ہے، وہاں کا قہوہ شاندار ہے، وہاں جب کوئی مہمان آتا ہے، وہاں جس طرح کے وہاں پہ گھر ہیں، کامن رومز ہیں کہ گھر میں گھستے ہی تھوڑی سی راہداری ہوتی ہے، پھر کامن روم ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ کچن، ملے کا کچن ہوتا ہے، پھر کمرے ہوتے ہیں۔ وہاں کے میں نے وہ لوگ بھی دیکھے جو غریب طبقہ وہاں کا کہلاتا ہے، وہ بھی جو ہے ستھرے لوگ ہیں، اور بھی بہت کچھ جو میں نے ایران میں دیکھا۔ لیکن انتہائی مجھے جب مایوسی ہوئی، جب معلوم یہ ہوا کہ ایران میں سائنسدان ان کو نشانہ بنایا گیا، ایران میں پڑھے لکھے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا، اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، وہ کوئی اور لوگ نہیں تھے، یہ تمام کام ایران کے اندر سے ہی ہو رہے تھے۔ اب ایران کے اندر سے جب یہ تمام کام ہو رہے تھے، تو جتنی میری جو نالج تھی، تو میں فی الحال خبریں بھی نہیں دیکھ رہی تھی، اور میں ویسے بھی ان جنگی ماحول سے بہت ہی اکتائی ہوئی ایک انسان ہوں۔ مجھے یہ سب کچھ کسی صورت اچھا نہیں لگتا۔ جو ظلم جہاں پر بھی ہوتا ہے وہ صرف انتشار کا باعث بنتا ہے، ذہنی انتشار کا، روحانی انتشار کا باعث بنتا ہے، انسان کے ذہن کو متزلزل کر دیتا ہے، انسان کی روح کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ موساد کے لوگ تھے، اور وہ وہاں پر آباد تھے، اور یہ سب کچھ جو انہوں نے کیا، اور وہاں پر ان کے اڈے بھی تھے، اور تمام چیزیں، کیا ہم کسی کو اپنے ملک میں اس لیے آنے کی دعوت دیتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا جائے؟ اس وقت پہ مجھے ساؤتھ کوریا یاد آیا، ساؤتھ کوریا کی پابندیاں یاد آئیں، اور مجھے بہت یہ بات صحیح لگی کہ ہم سمجھتے تھے کہ ساؤتھ کوریا میں بہت سختیاں ہیں، لیکن وہاں کی عوام جو ہے وہ امن میں ہے، وہاں پر لوگ جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، وہاں کی عوام جو ہے وہ بائی لاز فالو کرتی ہے، اور کسی بھی بائی لاز کو توڑنے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ حالات ہمیں بتاتے ہیں کہ ساؤتھ کوریا جو ہے، وہاں پر جو عوام کے لیے جو راستہ ہے وہ صحیح ہے،
اس سے باہر کے لوگ نہیں آتے، اور بہت ساری چیزیں۔ اور ایران کیونکہ بہت ہی دل آویز، دلکش اور مہمان نواز، ایران سے ہمارے دلی جذبات جڑے ہیں، ہمارا پڑوسی ملک ہے۔ لوگ ایران جاتے ہیں، وہاں پر جو ہے زیارات ہیں، ان کے لیے جاتے ہیں۔ محرموں میں خاص طور پر وہاں پر جس طرح مہمان نوازی ہوتی ہے، اس کے لیے بھی لوگ بڑے شوق سے وہاں پر جاتے ہیں، اس مہمان نوازی سے لطف اندوز ہونے کے لیے، اس مہمان نوازی کو دیکھنے کے لیے۔ اور اتنے پیارے ملک پر اسرائیل نے جس طرح شب خون مارا ہے، اس کا جواب تو اسرائیل کو ملا ہے، اور امریکہ اور اس کے حواری جو ہیں وہ ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور ہم ایران کو جواب دیں گے، اور ہم جو ہے وہ ایران کا آخری وقت تک، مطلب یہ کہ ہم جو ہے وہ رہیں گے اس جنگ میں شامل۔ اور وہ پھر وہی بات کہہ رہے ہیں کہ ہم سے ایگریمنٹ کر لیں تو پھر ہم جو ہے وہ اس جنگ سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ ان کا ایگریمنٹ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت میں لڑنے کے لیے انہیں زمین درکار ہے، اور وہ کسی ایک ایسے ملک کو اپنا اڈہ بنانا چاہتے ہیں جہاں سے وہ آسانی سے بھارت کے سہولت کار بن جائیں، اور بھارت کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کریں پاکستان سے۔ اسرائیل سے غزوہ ہند نہیں ہونی، لیکن اسرائیل کے معاملات پاکستان سے بالکل علیحدہ ہیں۔ دجال کا خروج بھی ایران سے ہوگا، اور امام مہدی بھی جو ہے وہ ایران ہی سے آئیں گے، لیکن خراسان اور اصفہان دو نام لیے جاتے ہیں، یہ ایک امام مہدی کے لیے اور ایک دجال کے لیے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان پر حملہ جو ہے وہ جو غزوہ ہند ہونی ہے، اور اس میں امام مہدی کا آنا ہے، اور اس میں دجال کا بھی خروج ہونا ہے، تو وہ جب تک نہیں ہوگا، جب تک کہ پانی پر جنگ نہیں ہوگی، اور وہ پانی پہ جنگ ہوگی ہندوستان سے ہوگی، پانی پہ جنگ، اور وہ مسلمانوں کی ایک جماعت کرے گی۔ تو اس تمام سینیریو کے بنانے کے لیے ایران پر شب خون مارا گیا۔ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ تاریخ پڑھ لیتے ہیں، لوگ احادیث پڑھ کے سبق لے لیتے ہیں، لیکن وہ اپنے انجام سے ناواقف ہوتے ہیں۔ جب آپ کو اتنا احادیث پہ یقین ہے تو کیا آپ کو اپنے جو لکھا ہوا انجام ہے، آپ کو اس پر یقین نہیں ہے؟ یہ بات ایک حیرت انگیز بات ہے کہ ان کے دماغ جو ہیں، ان میں جو لاوا ابل رہا ہے، یہ وہ لاوا جو ہے پوری دنیا کو اس لاوے میں، اس آتش فشاں میں جھونکنا چاہتے ہیں۔ میرا دل آج بہت اداس ہے، اور یہ دوپٹہ اور یہ شال، یہ وہی شال ہے جو ایران میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا کے انتقام لینے کے لیے اس جنگ کا آغاز کیا اپنے دفاع میں، اور اب وہ کہتے ہیں کہ اب ہم اس کا انتقام لیں گے، امام حسین کے خون کا ہم انتقام لیں گے۔ جو پرچم ایران میں سرخ لہرایا گیا ہے، تو پاکستان جو ہے وہ اس سرخ پرچم کو جو ہے لبیک کہتا ہے۔ اور عوام کی جانب سے میں یہ بات کر رہی ہوں، میں ایک شاعرہ ہوں، افسانہ نگار ہوں، کالم نگار ہوں، ناول نگار ہوں، اور کرنٹ افیئرز میرا موضوع رہے ہیں۔ مجھے اس وقت بھی دکھ ہوتا ہے جب کوئی غیر مسلم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کیونکہ میں ایک مسلمان ہوں، اور میرا مذہب مجھے یہ چیز نہیں سکھاتا کہ کسی بھی غیر مسلم کو کوئی بھی تکلیف پہنچائی جائے۔ لیکن
ظلم کو روکنا، دفاعی عمل کرنا۔ پاکستان نے آج تک کسی ملک پر حملہ نہیں کیا، پاکستان نے ہمیشہ دفاعی پوزیشن اختیار کی ہے اور اس نے اپنے دفاع میں جو ہے وہ ہمیشہ جنگ کی ہے۔ پاکستان کی یہی تاریخ رہی ہے اور مسلمانوں کی یہی تاریخ رہی ہے کہ وہ جب جنگ کرتے ہیں، جب وہ ظلم کے خلاف ان کو جو ہے آواز اٹھانا پڑتی ہے۔ تو یہ تمام جو حالات ہیں، الحمدللہ نصرت جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ ودیعت کر دی گئی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اور جو جنگ بھارت نے پاکستان کی ایک جماعت سے کرنی ہے، وہ جماعت کوئی اور نہیں ہے، وہ ہماری آرمی ہے، وہ پاک آرمی ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھیں، پاک آرمی کا ساتھ آپ نے کبھی نہیں چھوڑنا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو، اور آپ نے جو ہے قرآن اور حدیث کا دامن نہیں چھوڑنا، آپ نے پاک فورسز کا ساتھ دینا ہے۔ اور مسلمان پوری دنیا میں مسلمانوں کو نصرت کی جو ہے وہ وعید دی گئی ہے، اور غزوہ ہند جب شروع ہوگی تو وہ پانی پر ہوگی، اور مسلمانوں کی ایک جماعت جو ہے وہ لڑائی کرے گی ہندوستان سے۔ اور کالی پگڑی والے 3 جگہ ہیں، ایک ہے ایران میں، ایک ہے بلوچستان میں، اور ایک ہے افغانستان میں۔ وہ ان کو بیڑیاں ڈالیں گے اور گھسیٹتے ہوئے ہندوستان کے حکمرانوں کو لے کر آئیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔